وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تو تھا منفی نفاق، مثبت ہے ایمان۔ ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری صورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا، انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے۔ اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے۔ سورہ حدید میں بھی آیا تھا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث اور جامع ترین صورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی۔ اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں، 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، پس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر، تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھونڈی ہے؟ تو وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا. ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وما فی کے تکرار کے بغیر. دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ یہ تغابن. لہ الملک و لہ الحمد. اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر. بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، اسی نے تمہیں بنایا ہے نا. فمنکم کافر ومنکم مومن. تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے. بنانے والا تو سب کا ایک ہے. سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن واقعہ یہی ہے، هو الذی خلقکم، اس نے بنایا تم سب کو. فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے. واللہ بما تعملون بصیر، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ. باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد، با نتیجہ. اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے. انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو. فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں. تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی. نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جیب اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپس فل ہے، نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا. اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. هو عالم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے. اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم. تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو. تمہارا تحت الشعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ، اب 4 آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر. اگرچہ اسی میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، معاد بھی. 2 آیتیں ایمان باللہ پر. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں، اب اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں، سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟
اب اس کا تجزیہ کیا ہے. فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھ لی، دنیا میں ہلاک کر دی گئیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے. ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے. اعد اللہ لہم عذابا علیما، اللہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تجزیہ اگلی آیت میں ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں، واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے. فقالوا، تو انہوں نے کہا اب بشر یہدوننا، کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، اس پر کفر کیا انہوں نے. بتولوا، اور رخ پھیر لیا، گردن موڑ لی. واستغنى اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ تو غنی ہے ہی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے. اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ، جدھر جانا جاؤ. اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ، شاید آپ کو بھی وہ برا لگے، اچھا نہ لگے. دیکھیے، ایک ہی بیماری ہوتی ہے، وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے، کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے. وہی کینسر ہے، اس کی کسی جگہ کا جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی، کسی اور ٹیشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی. بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی بیماری آئی بعد میں، جس کو رسول مان لیا، یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ وہاں بشر سامنے تھا، ہاتھ پاؤں والا، اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا پڑ پوتا، ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے، یہ وہی تو ہے نا. بشر سامنے تھا. بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار، نبی کیسے ہو سکتا؟ اور جس نے نبی مان لیا، خدا بناؤ یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم، اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو. ایک ہی مرض ہے، ایک ہی مرض ہے. آخر یہی کوئی تو وجہ ہے نا. قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آخری آیت ہے سورہ کہف کی. اے نبی کہیے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا. ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اور وہ الہ اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے. کچھ لوگوں نے اس نقطے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں. ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا، کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا، کسی نے کوئی اور مثال دے دی. ایسی بات بھی نہیں ہے. نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً عام بشر کے نہیں ہیں. یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے، حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے دیتے، ہمیں منع کرتے ہیں. آپ صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ، اگلا دن بھی، تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلی روز شام کو جا کے کھولا. یہ صوم وصال ہے. پھر 3 دن کا، 4 دن کا آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے. فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو بعض پہلو ہے. نبی اپنی پشت سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھتے. تو خصائص ہیں. پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی آسمانوں کی، زمین کی. کہاں لے گئے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. تو یہ معاملہ بھی نہیں. لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے، انسانی عواطف و میلانات بھی تھے. چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا، زخم کا وار لگا ہے تو اس پہ سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے. بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں. کبھی بددعا بھی نکل گئی ہے. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں. لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار بربنائے بشریت،
اور بشریت کا انکار بجائے رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور یہ ہم بدل ہیں۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حکیم۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجئے گا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے انہیں، غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجئے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتابچے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا متن موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ، وانھا لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ 7 آیتیں پوری ہو گئیں، 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت۔ اب سنیے، فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ، وہ تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔